الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی اور میری آئی ہوئی ماں بہن بیٹیاں اور میرے بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک انتہائی قابل احترام اور معزز عنوان سے جمع ہوئے ہیں، وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اور آپ میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کی شان کیسی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان اللہ رب العزت نے ایسی عالی شان بنائی تھی کہ ان کے جیسی شان نہ دنیا میں پہلے کبھی کسی کو ملی، نہ دنیا میں کبھی کسی کو آج تک ملی ہے، اور نہ آنے والے وقتوں میں کبھی کسی کو مل سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف قرآن اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اور صرف اس امت کے لوگ بھی نبی علیہ السلام کے تذکرے نہیں کرتے، بلکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ان تمام کے اندر ان کے تذکروں سے زیادہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہی شان اور عظمت سن کر انبیاء اکرام نے بھی
نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی ہے۔ اور اس میں سے چند انبیاء کی یہ خواہش اللہ رب العزت نے پوری کی، چند بھی کیا کہیں بلکہ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش پوری کی کہ وہ آخر وقت میں اس امت میں آئیں گے اور بحیثیت امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرد بن کر ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت اتنی دیگر کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی کہ جب نبی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو بیشتر عورتوں نے اللہ کے نبی کے والد محترم کو پیغام نکالا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان کیسی ہے۔ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ فلاں قبیلے کے فلاں شخص ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی اہلیہ محترمہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کو اللہ رب العزت بطور اولاد کے آخری نبی دیں گے کہ جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آمنہ کا نام ان کی کتابوں میں موجود تھا، تو اس وقت تقریباً 1100 خواتین کا نام آمنہ رکھا گیا کہ شاید یہ عبداللہ کے نکاح میں آئیں اور یہ محمد رسول اللہ کی والدہ بن جائیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی ہے۔ پھر جب حضرت عبداللہ کو پیغام نکاح بھیجے جاتے تو ہر ایک کو منع کر دیا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض خواتین نے کہا کہ ہمارے اس پیغام نکاح بھیجنے کو غلط تصور نہ کیا جائے، بلکہ ہم میں سے بہت ساری پچھلی کتابوں کی عالمائیں ہیں جو جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا اوصاف ہمیں ذکر کیے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منصب ہمیں مل جائے، ہم اس نبی کی والدہ بن جائیں، اسی لیے ہم آپ کو پیغام بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری اور کوئی خواہش نہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ پھر حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے کیا گیا۔ اس کے بعد چند ہی مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی کیفیت اور حالات وہ یہ تھے کہ عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا ہیں اور حضرت آمنہ کے سسر ہیں، وہ حضرت آمنہ سے فرماتے کہ بیٹی یہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی میرے بیٹے کو اس دنیا سے گزرے ہوئے چند دن ہوئے ہیں اور آپ نے خوشبو لگانا شروع کر دی ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ابا جان میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، بلکہ جب سے میرے بدن کے اندر یہ لڑکا محمد آیا ہے اس وقت سے میرے اندر سے خوشبو نکلتی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ میں خوشبو کا استعمال نہیں کرتی، اللہ نے جب سے یہ بیٹا میرے اندر رکھا ہے اس بچے کی وجہ سے میرے اندر سے خوشبو ہے۔ اور پھر جب وہ راستوں سے گزرتی تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے احترام کے اندر ہر ایک چیز کو اللہ کے نبی کا ادب سکھایا تھا کہ اللہ کے نبی کا ادب کیسے کریں۔ پتھروں نے ادب سکھایا کہ تمہیں
اللہ کے نبی کی والدہ جس راستے سے گزرے اس راستے کے اندر تم نے موم بن جانا ہے، پتھر نہیں بننا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ اسی طریقے سے راستے سے گزرتے ہوئے جو بڑے پتھر سائڈ پر ہوتے وہ لڑکتے ہوئے حضرت آمنہ کے قدموں میں آ جاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو سلامی دینے کے لیے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ کئی مقامات پر درخت جھک جایا کرتے میرے نبی کو سلامی دینے کے لیے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ اسی طریقے سے جب قبائل کی عورتیں اس مکہ کے کنویں کے گرد پانی لینے کے لیے جاتی تو گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی ذرا گہرا ہو جاتا تھا، نیچے چلا جاتا تھا، تو وہ اپنے ڈول کے ساتھ رسیاں دوپٹے لگا دیا کرتی تھی کہ نیچے چلے جائے اور پانی ہمارے لیے لے کر آ جائے، اور جھک کر پانی نکال لیا کرتے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی والدہ کی باری آتی تو پانی خود اوپر اٹھ کر میرے اور آپ کے نبی کی والدہ کا استقبال کرنے اور میرے نبی کو سلام کرنے کے لیے اوپر آ جایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی کی والدہ ایسے ہی ڈول بھر لیا کرتی تھی، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ روشنیوں کے انبار لگا دیے گئے ہوں، اور خود فرماتی ہیں کہ مجھے پیدائش اور زچگی کے دوران اتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ جتنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، اتنی بھی مجھے اس بچے کو جننے میں تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت بچوں کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن میرے محمد جب پیدا ہوئے تو اللہ نے پیدائش سے غسل دیا ہوا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ پھر لڑکے کی پیدائش کے بعد اس کی ختنہ کرائی جاتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی پیدائش مختون پیدا ہوئے، ختنہ زدہ پیدا ہوئے، ختنہ ہوئی بھی تھی، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ اسی طرح جس کپڑے کے اندر اللہ کے نبی کو پہلی مرتبہ لپیٹا گیا، وہ کپڑا بعض روایات کے اندر فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ صدیوں سے ہمارے پاس نسل در نسل قیمتی کپڑے کے طور پر چلا آ رہا۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے روشنی اور تجلیاں آئیں، اس روشنی کے اندر یہ کپڑا دیا گیا، اس میں اللہ کے نبی کو رکھا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جب اس دنیا میں آئے تو عرب کا یہ دستور اور معمول تھا کہ ان کے بچوں کی پرورش وہ قبائل دیہات میں کیا کرتے تھے، تاکہ بچوں کی اچھی اور صحیح طریقے سے نشہ ہو سکے۔ اس کے لیے گاؤں سے، قبائل سے اور مرد اور عورت بچوں کو لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور رضاعت کا تعلق قائم کیا جاتا تھا۔ جب کچھ قبائل آئے اللہ کے نبی کی ولادت کے بعد، جس میں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک کمزور لاغر اونٹ پر سوار تھی، اور قافلے والے ان کو پیچھے چھوڑ آئے تھے کہ آپ دیر کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ آئے۔
جب یہ سارے قبائل پہلے آ کر دستک دیتے کہ جی کوئی بچہ ہے بچی ہے تو سب جو جن کو لینا تھا وہ لے لیے تھے. اللہ کے نبی کے جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وسلم سے فرماتی یہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، اس کے ابا نہیں. سارے چلے جاتے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے. جو دیر سے آنے والی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، کیونکہ اللہ نے جس کو یہ فضیلت دینی تھی وہ اللہ رب العزت نے جتا کر اور دکھا کر دینی تھی، تو اللہ نے یہ شان بھی دکھائی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی. بعد میں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آواز آئی حسب معمول بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے. کہا دکھاؤ اسے. دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی کی زیارت کرائی گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا قسم ہے اللہ کی کہ میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. اس کے بعد یہی معمول اللہ کے نبی کی پیدائش سے ایک وقت تک چلا آ رہا ہے کہ جب بچوں کو دیکھا جاتا ہے جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، یہ زیارت کرنے والا دیکھنے والا دیکھنے کے بعد کہتا ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کی آنکھیں ذرا ایسی ہیں، اس کے پاؤں ذرا ایسے ہیں، اس کا سر ذرا ایسا ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور کہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی جو زیارت کرتا وہ یہ کہتا کہ اللہ کی قسم ایسا بچہ آج تک میں نہیں دیکھا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. اللہ رب العزت اور جبریل امین بھی یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، اللہ دکھا رہے تھے جبریل امین. اللہ رب العزت نے کہا کہ جبریل آپ بھی ذرا اس بچے کی جا کے زیارت کرو. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف علاقے والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، آپ بھی ذرا اس بچے کی زیارت کرو. تو جبریل امین نے جب زیارت کی تو بے ساختہ چلا اٹھے. شاعروں نے شعراء نے اشعار میں نقل کیا ہے، انہوں نے یہ الفاظ کہے اللہ رب العزت کا میں قربان کہ اللہ رب العزت نے جو اس بچے کو بنایا ہے، اس بچے کے جیسا کہ جبرائیل نے بھی پہلے اپنی نبی سے لے کر آخر آنے والے تک بچوں کو دیکھا ہے، لیکن اس جیسا بچہ ماں خدا میں نہیں ملا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس سانچے کے اندر میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ، آپ نے کلال محمد رسول اللہ، عبداللہ کے نور نظر محمد رسول اللہ سید الانبیاء سید الانبیاء کو جس سانچے سے بنایا تھا، وہ سانچہ اللہ کے نبی کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہی توڑ دیا تھا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. پھر حلیمہ سعدیہ نے لیا اور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئی. اونٹ پر بیٹھی، اونٹ کمزور اور لاغر تھا، ان کے شوہر آگے تھے، وہ پیچھے تھی، بچہ گود میں لیا ہے. اونٹ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اونٹ اٹھتا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا مقام انبیاء میں بھی سید الانبیاء، اتقیاء میں بھی سید الاتقیاء، انسانوں میں بھی افضل البشر، تو کیسے وہ پیچھے بیٹھ کر اٹھ سکتا تھا؟ اللہ کے نبی کو آگے شوہر کی گود میں لیا گیا، تو جیسے ہی اللہ کے نبی کو گود میں لیا گیا، اللہ کے نبی سب سے آگے ہو گئے بیٹھنے کے اعتبار سے. اونٹ کھڑا ہو گیا کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. پھر یہ سفر شروع ہوا. آپ کے والد پہلے نکل چکے تھے، یہ کمزور روٹنی جو چل نہیں رہی تھی، اسپیڈ نہیں تھی، بہت دھیرے انداز میں چل رہی تھی. جیسے ہی میرے نبی کی سواری بنی تو گویا اللہ نے اس کے اوپر پر لگا دیے اور قافلے والے آگے تھے. دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے دھواں اڑتا ہوا آ رہا ہے، مٹی
اٹھا دیا اور ان کے شوہر ایک بچے کو لیے ہوئے اسی کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. وہ اونٹ جو چل نہیں رہا تھا اب جہاز بنا ہوا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسی تھی. قافلے والوں نے دیکھا، ہاں کیا ہوا ہے؟ کہا جب سے یہ بچہ ہمارے ساتھ اس سواری پر سوار ہوا ہے یہ ہم نہیں چلا رہے، پتہ نہیں کون چلا رہا ہے اور یہ اڑتی چلی جا رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ چلا رہے ہیں، اللہ بندوبست فرما رہے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. پھر جب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو ان کی بیٹی شیوا کہتی ہے امی جان کیا میرے لیے کوئی بھائی لے کر آئی ہے؟ کہا ہاں یہ لے کر آئی ہے، محمد اس کا نام ہے. گود میں لیا، کہا اللہ کی قسم میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں کیا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. اور پھر اللہ کے نبی کا رضائی تعلق قائم ہوا اور چلتے چلتے اللہ کے نبی کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے جیسے ہوئے. تو ان کی بہن شیما نے کہا کہ اپنی جان مجھے اجازت دیں کہ میں بکریوں کو جن کو چرانے جاتی ہوں اللہ کے لیے محمد کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کروں، تاکہ میرا بھی دل لگا رہے گا، میں بھی کھیلتی رہوں گی اور بکریاں بھی اپنا کام کرتی رہیں گی. انہوں نے کہا آپ کا بھائی بھی بہت چھوٹا ہے. کہا آپ اجازت دیں تو میں لے جاؤں ورنہ چھوڑ دیتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں. اللہ کے نبی کو جب وہ لے کر گئی تو بکریوں نے چنگا چھوڑ دیا. صرف بکریاں ایک ہی کام کرتی تھی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی زیارت کیا کرتی تھی اور شام کو جب گھر لوٹتی تھی تو ساری سیر ہوتی تھی، پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا. اللہ کے نبی کی زیارت کر کر کے وہ پیٹ بھر لیا کرتی تھی، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. وہ بکریاں کے جن کے گھروں میں دودھ نہیں آتا تھا اللہ کے نبی کو دیکھ کر ان کے گھروں میں دودھ اترتا تھا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. ایک وقت تہج کا موقع آیا اور گھاس وغیرہ خشک ہو گئی تو سارے قافلے والوں کی بکریاں چرنے جایا کرتی تھی، لیکن گھاس ختم ہونے کی وجہ سے پیٹ نہیں بھرتا تھا، واپس ایسے ہی آتی تھی. لیکن جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں لوٹ کر آتی تھی تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے کہا حلیمہ اپنی بیٹی سے ذرا پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ ان بکریوں کو کہاں لے کر جاتی ہے، کون سے چراگاہوں میں جاتی ہے کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو گھاس مل جاتی ہے، ہماری بکریوں کو گھاس نہیں ملتی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب سے میرے گھر میں یہ محمد آیا ہے ہر چیز کا یہی حال ہے، جس چیز کو دیکھو اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے. میری بکریاں جن کے گھروں میں دودھ نہیں تھا ان کے گھروں میں دودھ آ گیا ہے. میری بیٹی مجھے بتاتی ہے کہ یہ بکریاں چراگاہوں کی طرف نہیں جاتی، بس جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور یہ محمد اس کی زیارت کرتی رہتی ہیں اور شام کے وقت ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کی زیارت کر کر کے پیٹ بھر لیتی ہیں اور کوئی چراگاہ نہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. پھر اس کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ چلا. اللہ کے نبی کی والدہ اللہ کے نبی کو لینے آئی کہ اب رضاعت کا تعلق پورا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہو چکی تھی اور پھر راستے میں اپنے ننیال کی طرف بھی لے جانا چاہا. اللہ کے نبی کی والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہی مقام ربوہ کے اندر انتقال فرما جاتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی کا جو عالم تھا، جو سسکیاں تھی، جو رونا تھا، جو اپنی ماں سے محبت کا اظہار تھا، وہ بیان کرنے سے عاجز ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی والدہ سے چمٹ چمٹ کر روئے ہی تھے، لیکن جب قبر میں اتار دیا گیا، لحد میں اتار دیا گیا، اللہ کے نبی اس قبر سے چمٹ چمٹ کر رو رہے تھے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی.
یہ محبت کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری ماں مجھے پکارتی تو میں اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نماز توڑ کر چلا جاتا۔ یہ میرے نبی کی شان، میرے نبی نے جو آداب سکھائے، ماں باپ کا ادب سکھایا۔ پھر اللہ کے نبی کو سارا کا سارا دور جناب 40 سال نبوت سے میرے اللہ کے نبی نے اس معاشرے کے اندر گزارے کہ جو سارے کے سارے بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ ہر ایک اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تھا، جو پانی پر لڑ دیں، جو جانور کے آگے نکل جانے پر لڑ دیں، جو گھوڑ سواری ہاتھ اور چیز کے اوپر لڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے اس معاشرے کے اندر 40 سال گزارے، لیکن اللہ کے نبی کی نہ صداقت پر کوئی فرق آیا، نہ امانت پر کوئی فرق آیا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو معراج پر لے جایا گیا، معاملہ آیا کہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں، نبوت بھی مل گئی ہے، وحی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، نماز کا تحفہ دینا تھا۔ اللہ رب العزت پہلے دن سے مخلوقات کو ادب سکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ ام ہانی کے گھر میں محمد رسول اللہ آرام فرما رہے تھے کہ جاؤ میرے محمد کو میرے پاس لے کر آؤ کہ اب ملاقات کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، اٹھانا کیسے ہے، کس انداز سے اٹھانا ہے؟ اللہ کے نبی کا تو مقام بلند ہے، ہاتھ ہلاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ جبریل امین نے اللہ رب العزت سے کہا اللہ اٹھانا کیسے؟ اللہ رب العزت نے اٹھانے کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ میرے محمد کے پاؤں کے تلووں کو چومو، میرے محمد اٹھ جائیں گے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے محمد کو اٹھانے کے لیے طریقہ بھی اللہ سکھا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے یہاں مکہ سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چلتے چلتے اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں ہر ایک کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، کسی کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اس سدرہ یہ بیری کا درخت ہے، لیکن وہ آسمانوں کے مطابق نہیں، یہاں زمینوں کے مطابق ہے۔ تو کہا اس درخت کے اوپر پھل اور پتوں سے زیادہ ملائکہ کا رش تھا، وہ میرے نبی کی زیارت کرنے کے لیے وہاں بیٹھے تھے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ پھر جبریل امین نے بھی کہا کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، سفر آپ نے طے کرنا ہے، اس سے آگے اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے، آپ اکیلے اس سے آگے اپنا سفر کریں گے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے نمازوں کا تحفہ دیا کہ یہ نمازیں، لیکن اس سے قبل جو سارا معاملہ ہوا وہ غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو سلام کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہے آپ پر، جو تحیات ہے۔ اللہ رب العزت نے رحمت کو خاص کیا نبی علیہ السلام پر، لیکن نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو اس عرض پر بھی نہیں بھولے اور اگلا جواب دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو، لیکن نیک لوگوں پر، آپ کے اور ہمارے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ دیا، 50 نمازیں 5 میں کیسے کنورٹ ہوئی آپ سنتے آئے ہیں، لیکن آخر مقام پر جب اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، میرے اور آپ کے نبی نے جواب دیا اب مجھ سے نہیں جایا جاتا، مجھے اپنی امت سے پوری امید ہے کہ وہ اس پر پورا اترے گی اور یہ 5 نمازیں پوری کر کر رہے گی۔ میرے اور آپ کے نبی نے اس وقت وہاں آسمانوں پر یہ کہہ کر دکھایا کہ اب اس سے زیادہ میں کم نہیں کروا سکتا، میری امت اس کو پورا کر لے گی۔ اب امت کا کیا مقام ہے، امت کیا کرتی ہے، امت کس درجے پر پہنچتی ہے، یہ امت کا کیفیت ہے، امت کے حالات ہیں کہ امت اپنے نبی کی شان کتنی بلند کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بلند تھی، بلند ہے اور بلند رہے گی۔ اللہ کے نبی کی شان کے لیے یہی بات کافی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی یہی تفسیر کافی ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے سے اللہ کے نبی کی تفسیر لکھی اور بیان کی جا رہی ہے، لیکن کوئی ایک شخص اس بات کی تکمیل نہیں کر سکا، یہی میرے اور آپ کے نبی کے رفع درجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرنے سے جس طریقے سے زمینی حقائق اور زمینی چیزیں آگے آ چکی ہیں، یہ سمندر سیاہی بن جائے، زمین کے سارے طرف قلم بن جائے، اللہ کی عظمت بیان نہیں کر سکتے۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یہ ختم ہو جائیں گے اللہ کی کلمات سے پہلے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کی شان بھی بیان نہیں کی جا سکتی، میرے اور آپ کے نبی کی شان کے بلند ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن اب امت اپنا مقام کتنا بلند کرتی ہے، امت کا بھی مقام پچھلی امتوں سے پہلے سے زیادہ بہت بلند ہے، لیکن ہم اس امت میں باقی رہنے کی کیفیات کو باقی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ میرے اور آپ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کو بہت بہت زیادہ بلند ہے، اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی جو خواہش ہے کہ میری امت اس بات کو پورا کرے گی، اس کو تو پورا کرنے کی ضرورت کوشش ہے۔ اللہ کے نبی میرے اور آپ کی یاد میں راتوں کو نہ سوئے، اللہ کے نبی میرے اور آپ کی یاد میں طائف کے میدان میں بھی نکل گئے، اللہ کے نبی میرے اور آپ کی یاد میں بدر میں بھی نکلے، اللہ کے نبی میرے اور آپ کی یاد میں احد میں بھی نکلے، حنین میں بھی نکلے، اور اللہ کے نبی ان یہودیوں سے خیبر کے مقام پر بھی مل گئے۔ اللہ کے نبی نے کوئی میدان نہیں چھوڑا میرے اور آپ کے لیے کہ اسلام اب تک پہنچنا چاہیے۔ اب امت کیا کر رہی ہے، یہ امت کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان بلند تھی، بلند ہے اور بلند رہے گی، لیکن امت اپنے شان بلند رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، امت کے ہاتھ۔ اللہ کے نبی کی فضیلت کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں میرے اور آپ کا ذکر امتا واحدہ، امتا وسطا، امتا مسلمہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہی اعزازات کافی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس امتا واحدہ، امتا وسطا، امتا مسلمہ، کنتم خیر امت، اس لقب کو کتنا واضح کریں۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان تو ذکر کی جاتی رہے گی، ہم نہ ہو ہمارے بات کی جاتی رہے گی، کرنے والے کرتے رہیں گے۔ جس نبی نے اللہ کے نبی کی شان کو سمجھا، اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھا، اس نے اپنی امتوں کو بھی بتایا۔ جن امتیوں نے اللہ کے نبی کی شان کو سمجھا، اللہ کے نبی کے ذکر کو سمجھا، انہوں نے امت میں منتقل فرمایا۔ امت اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی کے ذکر کو کتنا سمجھتی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ امت اللہ کے نبی کے کردار کو کتنا اپناتی ہے۔ اللہ کے نبی کا کردار بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی کے اندر
نہ کبھی امانت پر کوئی حق آیا، نہ کبھی صداقت پر کوئی حق آیا، نہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی غلط فعل کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور یہی بتایا کہ لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو زبان سے لوگوں کو طعنہ دے، جو لوگوں کو لعن طعن کرے، جو لوگوں پر لعنت کرے، جو لوگوں کو غلط زبان استعمال کرے، جو لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کی باتوں کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی کے کردار پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لانے والا ہوگا، وگرنہ میں اور آپ امتی کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ منصب تو پالیں گے، مقام تو پالیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کرنے سے عاجز ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ حوض کوثر پر اللہ کے نبی اور ہمارے بیچ میں اگر ملائک آ گئے، اگر پردہ آ گیا اس وجہ سے کہ ہم نے عمل نہیں کیا، تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ میں اور آپ کہاں مقام بنائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو تو انما جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے اس نماز میں بنائی ہے۔ اس نماز کو پکڑ لو، اس نماز کے دامن کو تھام لو، تم مجھے اطمینان دینے والے ہو جاؤ گے، سکون دینے والے ہو جاؤ گے۔ امت آج ہر کچھ کر رہی ہے، نہیں کر رہی تو نماز ادا نہیں کر رہی، اجتماعیت نہیں دکھا رہی۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو 4 چیزیں ترک اور ورثے میں دی ہیں، قرآن اور سنت۔ یہ 2 چیزیں اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی احادیث اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صورت میں واضح اور روشن چہرے کہ یہ کردار ہیں، یہ نمونہ ہے، ان کو پکڑ لو۔ انہوں نے جیسے اللہ کے نبی کا ادب کیا، ایسا ادب کرنے والے بن جاؤ۔ اسی طریقے سے اجتماعیت اپنے اندر سے ثابت نہ ہونے دینا، اتحاد کی دولت نہ چھوڑنا، اتحاد، بھائی چارگی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بنے ہو، وگرنہ پہلے لوگ تم آپس میں دشمن۔ تم اللہ کے نبی کی صحابہ کی سیرت کو دیکھو کہ غزوہ احد کے اندر حضرت ابو دجانہ جب تیر برسائے جا رہے تھے اللہ کے نبی کی طرف، حضرت عباس صحابہ کو پکار رہے ہیں، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی یہاں ہیں، ان کو کیوں اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ حضرت ابو دجانہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اب تیروں کا سامنا کریں۔ اگر اللہ کے نبی کو پیٹ دیتے ہیں اور تیروں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی پیٹ ہو جائے گی، یہ بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کی طرف سینہ کیا، پیٹ تیروں کی طرف کر دی اور سارے تیر اپنی پیٹ پر کھائے۔ اللہ کے نبی کی بے ادبی برداشت نہیں۔ یہ تھا صحابہ کا کردار۔ میں اور آپ اپنے نبی کا کتنا ادب، کتنا احترام کرتے ہیں، میں اور آپ اپنا موازنہ کر لیں۔ یہی اس نبی رسول کا پیغام ہے، یہی اس سیرت نبی کا پیغام ہے۔ اسی کو لے کر یہاں سے اٹھیں اور اسی دین اسلام کے پیغام کو پورے معاشرے میں پھیلا دیں۔ یہی میرے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس دنیا کی بھی کامیابی اسی میں ہے، آخرت کی بھی کامیابی اسی میں ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہی کامیابی کا مدار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرح ہم سب کو عاشق رسول بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والإکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، کہ اللہ ہم نے اس زمین پر ذکر کیا، یا اللہ ان مجلس والوں کا ذکر آپ آسمانوں پر فرما دیجیے، یا اللہ ان سب کو وہ مقام عطا فرما دیجیے
جو اللہ کے نبی کی سیرت کو ذکر کرنے پر ملتا ہے، یا اللہ ہم سب کو وہ درجہ اور مقام اس دنیا میں بھی عطا فرما دیجیے اور آخرت میں بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ کریم نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اسی کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اعظم بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے ایوانوں میں اسلامی نظام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے بھی ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حیات طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی معافی بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں عالم عطا فرما۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين۔